تو اسی لیے اپنے دلوں کو پاک کرے، ہر ایک انسانوں کے لیے صاف کرے، اس دل کے اندر جھانکے کہ اس دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے، کپڑ تو نہیں ہے، کسی کے خلاف تو نہیں ہے نا؟ اگر ہے تو آپ اس دل کو صاف کر لے شبان کی رات آنے سے پہلے، پھر اس رات میں آپ کی مغفرت ہو پائے گی۔ تو اس دل کو پاک کرے۔ تیسرے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا ناشکرا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے گا، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی بھر کی عبادت قبول نہیں کیے جائیں گے اگر ہم سے ہماری ماں ناراض ہے، ہم سے اگر ہمارے والد محترم ناراض ہیں تو زندگی بھر کی عبادت ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرا یہ پیغام آپ سبھی کے لیے ہے کہ جو بھی اپنے ماں کو ناراض کر چکے ہیں، جو بھی اپنے ابو کو ناراض کر چکے ہیں، اس رات آنے سے پہلے اپنے ماں کا جا کے پیر پکڑ لے، اپنے ابو کے جا کے پیر پکڑ لے اور بولے ابو معاف کر دے، نافرمانی ہوئی، نادانی میں، ناسمجھی میں بہک گیا تھا، بھڑک گیا تھا، امی معاف کر دے، ابو معاف کر دے۔ امی ابو کا دل بڑا ہوتا ہے، معاف کریں گا وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس رات کو آنے سے پہلے اپنے امی کو راضی کر لے، اپنے ابو کو راضی کر لے، نہیں تو اس رات میں اللہ سب کو معاف فرما دے۔ جو ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اپنے باپ کو راضی کر لو، اپنے امی کو راضی کر لو۔ تیسرا وہ رشتہ دار جو قطع تعلق کرنے والے ہیں، جو رشتے کو توڑنے والے ہیں، خونی رشتے میں بگاڑ پیدا کرانے والے ہیں، ایسے کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ جو بھی باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس زمین کا سب سے بڑا فسادی وہ ہے جو رشتے توڑنے والا ہو۔ سب سے بڑا فسادی اس کو کہتا ہے اللہ جو رشتوں کو توڑتا ہو۔ تو جو بھی آپس میں بھائی میں لڑے ہوئے ہو، جاؤ بھائی کو گلے ملو، جو بھی معاملہ ہوا بھائی کو گلے ملو، ایک دوسرے سے معافی کرا کے لو۔ جس میں بھی، جس خاندان میں بھی ہو، چاہے چچا ناراض ہو، ماموں ناراض ہو، خالو ناراض ہو، یا جو رشتہ دار بھی آپ سے ناراض ہے، یا عورتوں کو دیکھ لیجیے تو ساس اگر ناراض ہے، یا ساس سے کہیں گے اگر بہو کو آپ نے تنگ کیا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے مل لو، ساس بھی بہو کو معاف کر دے اور بہو بھی اپنے ساس سے معافی کروا لے، پھر انشاءاللہ آپ کی اس رات میں مغفرت کر دی جائے گی۔ لیکن اگر ساس اور بہو آپس میں لڑی ہوئی ہے، یا پھر بھائی لڑے ہوئے ہیں، یا دادا چاچا سب لڑے ہوئے ہیں، تو آپ سب سے بڑا فسادی بھی ہیں، اور اس رات میں ایسے لوگوں کی مغفرت بھی نہیں کی جاتی ہے۔ تو معافی کروا لے۔ یاد ہے کون اس رات میں کس کی معافی نہیں ہوتی ہے؟ شرابی کی، جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں اس کی نہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو رشتہ کو توڑنے والا ہو، جو کھلا گناہ کرنے والا ہو، اس کی بھی معافی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ بات کو ذہنوں میں بٹھا کر کے رکھے، جو سود خور ہو اس کی بھی معافی اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے پاک کرو جس گناہ کی وجہ سے اس رات میں اللہ معاف نہیں فرماتا ہے، اللہ اپنے نظر کرم نہیں فرماتا ہے، جبکہ اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر کے اپنے بندوں سے آواز لگاتا ہے، ہر کوئی مغفرت مانگنے والا آج اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ہر کوئی ایسا روزی کے محتاج جس کو روزی نے تنگ کر دیا ہے آج اس کو روزی عطا کر دیا جائے گا، ہے کوئی ایسا مریض لا علاج جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، آج شفا بٹ رہا ہے، آج اس کو صحت یاب کر دیا جائے، ہے کوئی ایسا جس کو سارے انسانوں نے ٹھکرا دیا ہو اور آج میں سہارا دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ اس رات میں اللہ کی رحمتی بہت برستی ہے، بہت زیادہ برستی ہے۔ دیکھیں اللہ ہم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا اللہ کو خوشی ہوگی؟ اللہ کو خوشی ہوگی ہم کو عذاب دے کر کے؟ نہیں نا۔ تو دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ مجھے تم کو عذاب دے کر کیا ملے گا؟ تم کو عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کی رحمتیں نا ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے، اگر کسی بندے کا، مومن بندے کا کسی راستہ چلتے ہوئے ٹھیس بھی لگ جائے نا کسی پتھر میں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما